کیا کوئی یسوع سے گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے بے خمیری روٹی سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہر طرح کی بدی اور شرارت کے خمیر سے نہیں، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی۔ جب ہم بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا کر وہ کیا کرتے تھے؟ برہ قربان کرتے تھے۔ برہ قربان کیا جاتا تھا اور جب اسے تیار کر لیتے تھے اس کے ساتھ کڑوا ساگ پات ہوتا تھا اور پھر کھانے کے لیے بہت سی مختلف چیزیں ہوتی تھی، اور جیسے جیسے وہ کھاتے تھے ان کو کہتے تھے یہ ہماری مصر میں وہ غلامی کے کڑوے سال ہیں جب خدا نے ہم پر نگاہ کی، یہ وہ برہ ہے جس کا خون خدا نے اپنے بندہ نبی موسیٰ کے وسیلہ سے کہا تھا کہ جس گھر کے دروازے پر خون لگا ہوگا، جس چوکٹ پر خون لگا ہوگا، جب موت کا فرشتہ گزرے گا کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ صرف ان کو پلوٹوں کو بلکہ ان کا کوئی بھی جانور نہیں مرے گا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا ہے جس نے ہمیں مصر میں سے نکالا، ایک دن جیسے اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے ہم کو مدن کی غلامی سے نکالا، داؤد کی اصل اور نسل سے وہ بے خمیری روٹی جو اونچے پر چڑھائی جائے گی تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کی قبر خالی ہوگی، اور جو کوئی اس پر اعتماد کر لے گا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ اور وہ سارے کھانے میں بے خمیری روٹی میں کس کو یاد کرتے تھے؟ یسوع مسیح کو، کہ کوئی پیدا ہوگا مقدسہ عورت سے، کوئی پیدا ہوگا معجزانہ طور پر، کوئی پیدا ہوگا جس کے بارے میں نبی کہیں گے، کوئی آئے گا جس کی ذات نرالی ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جو طوفان پر اختیار رکھے گا، کوئی ایسا ہوگا جو موت پر فاتح ہوگا۔ اور وہ اسے یاد کر کے کہتے تھے کہ یہ وہ دن ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے بس آؤ ہم عید منائیں، پرانے خمیر سے نہیں، پرانی سوچوں سے نہیں، غلط تعلیمات سے نہیں، بدعات سے نہیں، بلکہ کیا کریں؟ یسوع مسیح کے اس کفارے کو یاد کر کے۔ اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں نئے عہد نامہ میں انگلش زبان کا جو لفظ مختلف ترجموں میں استعمال کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں ایسٹر، ایک ہی دفعہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے اردو زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ 29 دفعہ لفظ فسح استعمال کیا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم میرے لیے وہ جگہ تیار کرو تاکہ آخری فسح کھایا جائے۔ اور جب وہ روٹی کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے، یہ انگور کا شیرہ میرا خون ہے، جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا، جو کوئی اس شیرے میں سے پیے گا اس میں زندگی ہے۔ اس لیے دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ آپ کو یسوع مسیح کے حکموں کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں گے اور وہ کہیں گے اشائے بانی نہ لیا کرو۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا بدن کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کس کی بات ماننی ہے؟ جو 40 50 یا 5 یا 10 سال بعد مر جائے گا، جس کی ہڈیاں بھی نہیں بچے گی، یا اس کے پیچھے چلنا ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے؟ سوال آپ سے ہے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ یسوع کے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا تھا اس کی اس تصویر کو دیکھیں گے اور یاد کریں گے کہ اس نے کانٹوں کا تاج کس لیے پہنا؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ اس کے سامنے کانٹوں کا تاج تھا تاکہ وہ جلال کا صحرا پہن سکے۔ آپ کو یاد ہوگا بارابا نام ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکو بڑا خوش تھا، اس کے اوپر جو گناہوں کی دستاویز تھی وہ بہت بڑی تھی، اسے پھانسی کے لیے انہوں نے مقرر کر دیا تھا، اسے پوری عمر بڑی ہی مشقت کاٹنی تھی، اس کے خلاف بہت سے گناہ درج کیے گئے تھے، اس نے حکومت کی بغاوت کی ہوئی تھی، اور اس کی سزا کیا تھی کہ تمام شریعام بازار میں اسے کیا لٹکایا جائے؟ پھانسی کا پھندا دے کر لٹکایا جائے تاکہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو کیا ہوا؟
जब दिन आया तो पिलातुस ने कहा कि तुम्हारे रवाज के मुताबिक एक मुजरिम छोड़ा जाता है, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? बराबा के नाम का मतलब है अरामी ज़बान में कि इंसान का बेटा, और यीशु मसीह के नाम का मतलब है, जब उस पिलातुस ने कहा तो उसने कहा खुदा का बेटा। उसने दोनों को सामने खड़ा करके कहा कि इंसान के बेटे को छोड़ दूं तुम्हारे लिए या खुदा के बेटे को? तो भीड़ में से आवाज की आई थी जो कह रहे थे होशियाना होशियाना। उस दिन वो क्या कह रहे थे? इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। वो कहते हैं कि खुदा के बेटे को मसलूब कर दे और इंसान के बेटे को छोड़ दे। वो इंसान का बेटा कौन थे? हम थे। वो तमाम गुनाह किनके थे? हमारे थे। जो सलीब बराबा की थी वो हमारी थी, जो मौत उसे आनी थी वो हमारी थी। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब ले ली, 3 दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए। यीशु मसीह ने कब्र अथारी ले ली 3 दिन के लिए। यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए बराबा की मौत और लानत ले ली आपके और मेरे लिए, ताकि हम क्या कर सके? आजाद हो सके और हम बराबा की तरह नारे लगा कर कह सके कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसी ने मेरी शर्मिंदगी और रसवाई को दूर किया है। बराबा बहुत खुश था। आज आप में से कितने खुश हैं? हम सब खुश हैं। हमें मरना था, हमें छोड़ा जाना था, हम पर लानत होनी थी, हम पर सजा आयद करी जानी थी, हमें शरेआम क्या किया जाना था? सजा दी जानी थी। और यीशु मसीह ने हर तरह की शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया आपके लिए।